امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی۔ امام الخوائتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کر گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ بیکن کا قول ہے، جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے، جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نصیحت چاہی۔ آپ نے فرمایا، بری نظر چھوڑ دے، خشوع کی توفیق ہوگی، بیہودہ گوئی ترک کر، دانا ہوگا، کم کھا، عبادت کی طاقت ہوگی، لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کر، اپنے عیبوں سے آگاہ ہوگا، اور اللہ کی ذات میں غور و خوض نہ کر، نفاق و شک سے بچے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا، اوروں کو سکھانا ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا مشاہدہ ہے کہ جو اپنے سے کمتر سے تکبر کا رویہ اپناتا ہے، اللہ اسے برتر کے سامنے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ جالینوس کا قول ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر آؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ دو نامحرم اور گناہوں کی ایک دلدل۔ یہ ایک ایسی دلدل جس میں گرنے والے مسلسل دھنستے چلے جاتے ہیں، ایک ایسی کال کوٹلی کی جس سے باہر آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے، اضطراب، بے چینیاں اور الجھنیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہ چلتا صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ لوگ جس محبت کی بات کرتے ہیں نا بابا، وہ آپ کی محبت ہے جس کا قرض مجھ سے عمر بھر ادا نہ ہوگا۔ ماں کی جمع مائیں، باپ کی جمع کیا ہے؟ میں نے باپ کے تمام مترادف سوچے، والد، باپ، ابو، لیکن کسی ایک بھی لفظ کی جمع نہیں مل سکی۔ بہت حیرت سے سوچا کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ انسان کی زندگی میں ماں کے رتبے پر بہت سے رشتے جڑ جاتے ہیں، لیکن باپ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اس لیے زندگی میں اس کمی کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا۔ بے شک بیٹی کو باپ اتنی نزاکت سے پروان چڑھاتا ہے کہ وہ پھر کسی مرد کی غسیلی نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتی، لہجہ تو بہت دور کی بات ہے۔ شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں
کہ ان کے منہ سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ زندگی پھول ہے، خوشبو ہے، مگر یاد رہے زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے۔ چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو مات بھی ہو سکتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا اور تمہارے ساتھ ہوگا، بے شک، انشاءاللہ۔ جو شخص ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جن کو اللہ نے اس سے زیادہ نوازا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اللہ کا شکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ زندگی نہ تو مستقل غموں کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی مستقل خوشیوں کا۔ آپ جس حال میں بھی ہوں اس کو مستقل نہ سمجھیں۔ ایک رنگ میں صرف وہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ تو مخفی ہے اور یک راز ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ وہ رستے ترک کرتا ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بھنور میں ڈوب جاتا ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتا ہوں۔